اچھا شاہ صاحب، ایک سوال تھا، بہت سے نوجوانوں کو اچھے مواقع ملتے ہیں اور وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہاں پہ ان کی اولاد ہو جاتی ہے، چاہے یہاں سے شادی کریں یا وہاں سے شادی کریں۔ تو اولاد ہونے کے بعد تاکہ وہ ان کی اچھی تربیت کر سکیں، ان کی تربیت وہاں کے ماحول میں نہ ہو، تو بہت سارے نوجوان واپس پاکستان آ جاتے ہیں اور بہت سارے وہیں قیام کرتے ہیں۔ جو نوجوان وہیں قیام کرتے ہیں وہ اپنی اولاد کی تربیت وہاں پر کیسے کریں، اور جو واپس آ جاتے ہیں تو ان کو یہاں پر کیا مسائل درپیش آتے ہیں؟ سوال بہت معقول ہے اور روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ صورتحال ایسی ہے کہ اب جدید سائنس آ گئی ہے، مشینری آ گئی ہے، وہ پودے کو ایک جگہ سے اکھاڑتے ہیں جڑوں سمیت اور اسی طرح جا کے اس کو 90 کے اینگل پہ لگا دیتے ہیں۔ لیکن جو انسانوں کے مسائل ہیں وہ ان کے لیے سائنس ابھی اتنی ترقی نہیں کر پائی ہے۔ ایک محلے میں رہتے ہوئے ان افراد محلہ کی بود و باش، رہائش، اٹھنے بیٹھنے کا جو طور طریقہ ہے اس میں نمایاں فرق پایا جاتا ہے، اور جب ہم باہر جاتے ہیں تو اس میں تو بہت سا اختلاف نظر آتا ہے، اور ہم یہاں رہتے ہوئے بھی اپنے ماحول کے ساتھ مطابقت اختیار نہیں کر پاتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر اور مسئلہ گمبھیر ہو جاتا ہے۔ یہاں سے جو شخص جاتا ہے وہ اپنے آپ کو ایک نئی دنیا میں پاتا ہے۔ یہاں کی روٹین، یہاں کے اٹھنے بیٹھنے کے اوقات، طرز عمل، کسی اپنے فرض کی پہلی بات ہے فرض کا احساس کہ یہ میرا فرض ہے، اور پھر اس کی ادائیگی کے لیے یہاں کے پیمانے اور ہیں اور بیرون ملک تقاضے اور ہوتے ہیں۔ اگر تو ہم اپنی لکھی ہوئی اخلاقیات کو دیکھیں تو ہماری درسگاہ بہت اچھی ہے، ہم سے اچھا معاشرہ کوئی نہیں، لیکن جو نفاق ہے، منافقت ہے، وہ ہے قول و فعل کا تضاد۔ جی ہم پڑھتے کچھ ہیں، عمل کچھ اور کرتے ہیں، پڑھاتے کچھ اور ہیں، اور پھر آف دی ریکارڈ وہی اگر ہم سے طالب علم پوچھے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں میاں اپنی سمجھ بوجھ سے جیسے کام چلتا ہے چلاؤ۔ جی یعنی ڈبل ہو گیا نا، جی جی آپ کہنے کی اور باتیں ہیں، کرنے کی اور باتیں ہیں، اور یہی معاشرے کا تضاد ہے اور یہی سب سے بڑا فساد ہے۔ اگرچہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، لیکن پھر بھی ہماری نسبت زیادہ تر بیرونی ممالک میں لوگ اخلاقیات کا پاس کرتے ہیں، قوانین کا احترام کرتے ہیں، اور بطور معاشرے کا فرد وہ اپنی ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے نبھاتے ہیں۔ وہاں جا کر آدمی کو سیٹ ہونے میں کافی ٹائم لگتا، جی اس پورے ماحول کو سمجھنے میں کافی وقت لگا کے وہ بندہ اس معاشرے میں سیٹ اپ اپنا بناتا ہے، اپنے آپ کو اس میں سیٹ کرتا ہے۔ لیکن
اگر اس نے یہاں سے شادی کر کے، یہاں سے مراد اپنے ملک سے گیا ہے، جی اس کے رسوم و رواج جو ہیں وہ قطعاً مختلف ہوتے ہیں۔ ابھی میاں بیوی میں بھی انڈرسٹینڈنگ بعض اوقات نہیں ہو پاتی کہ تازہ تازہ شادی ہوئی ہے تو وہ ایک دوسرے کے مزاج کو نہیں سمجھیں، اور تیسری جگہ پہنچ گئے ہیں تو وہاں کے مسائل کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا، وہاں کے معاملات کے مطابق اپنے آپ کو پابند بنانا اور اپنا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ منظم کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ پھر یہ نیلے پہ دیلا ہو جاتا ہے۔ پہلے کشتی میں ایک سوراخ تھا، اب دو ہو گئے ہیں۔ پہلا بندہ جو ہے وہ 100% ابھی اس کلچر کو نہیں سمجھ پایا تھا، یا چلیں سمجھ تو اس نے لیا تھا، لیکن بعد از خرابی بسیار، کافی تکلیفیں اٹھانے کے بعد اور کافی غلطیاں کرنے کے بعد جی اب بیوی بھی چلی گئی ہے، اسے بھی وہاں مینٹلی اور سوشلی ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگے گا۔ اب آ جاتا ہے تیسرا مرحلہ، اب ان کے بچے ہو گئے۔ یہ جو یہاں کی لگن ہوتی ہے نا کہ ہم جا کر اپنے ملک میں سیٹ ہو جائیں، یہ حب وطن کا مظہر ہے۔ جی ہر انسان جس نے جس خمیر سے، جس مٹی سے جنم لیا ہے، اس کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، لیکن شاعر کہتا میں جانتا ہوں کہ دنیا تجھے بدل دے گی، میں مانتا ہوں کہ ایسا نہیں بظاہر تو، جی حالات و واقعات، ماحول انسان کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ جی وہاں پر آپ کو گورنمنٹ کے بل ادا کرنے کے لیے، ٹیکس پیمنٹ کے لیے لائنوں میں کھڑے ہو کر ذلیل و خوار نہیں ہونا پڑتا، جی اور آپ کو بیک ڈور راستے، شارٹ کٹ راستے، لائن میں وقت ضائع نہ ہونا پڑے تو کسی کو مزید پیسے دے کر یا منت سماجت کر کے تو آپ اپنا وقت بچانے کے لیے اس کے زیر بار ہو جائیں، زیر احسان ہو جائیں۔ کس جی لیے کہ آپ نے گورنمنٹ کے ذریعے کسی کو، یا گورنمنٹ کے بینک کے بنائے ہوئے یہ جو معاشی سلسلے ہیں، ادارے، ان میں جی آپ بینک کے تھرو پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اب لگے ہوئے ہیں لائن میں۔ بجلی کا بل آپ گورنمنٹ کا جمع کروانا چاہتے ہیں تو وہ وہاں پر یہ صورتحال نہیں ہوتی، وہاں پر آسانیاں ہیں، وہاں پر سیدھا رستہ چلنے والے کے ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ بتا۔ تو وہاں پر جو بھی معاشرہ ہے زیادہ تر ممالک میں، تو بات جب بھی ہم کرتے ہیں اکثریت کی کرتے ہیں، جی یہ جو ہم آئے دن گفتگو کرتے ہیں اس میں یہ نہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ انصاف نہیں رہا، ہمارے ہاں شائستگی نہیں رہی، اخلاقیات کے لوگ پابند نہیں رہے، نہیں، یہ آٹے میں نمک برابر اب بھی ہے۔ جی لیکن معاشرہ اس وقت تک اچھا معاشرہ کہلاتا ہے جب اس کی اچھائیاں، اسی طرح بندے کا انفرادی بات بھی یہی ہے، ہم کہتے ہیں فلاں بندہ جو ہے وہ اچھا ہے، اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ فرشتہ بن گیا، اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، نہیں، ہر بندہ انسان بطور انسان غلطیاں، کوتاہیاں، خامیاں لیے ہوتا ہے۔ جب ہم اس کو اچھا کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی جو برائیاں ہیں اس پر اس کی اچھائیاں غالب آ گئی ہیں، اور اس کی جو 50% دونوں چیزیں تھیں اب اس کی برائیاں دب گئی ہیں، اور نیکیوں والا پلڑا، اچھائیوں والا، خوبیوں والا، اس کی اخلاقیات کا، اس کی دیانت کا، امانت کا وہ جھک گیا۔ جی کتنا جھکا ہے یہ وقت ناپے گا، تولے گا، لیکن جس کو ہم برا کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ بندہ جو ہے یہ اب شیطان ہی بن گیا، شیطان کا چیلا چلے تھوڑا کم درجہ ہوتا ہے تو وہ خود ہی نہیں،
اس میں بھی اخلاقیات کی رمق موجود ہوتی ہے، لیکن اس پر ذاتیات، اس پر برائیاں معاشرے کی غالب آ جاتی ہیں، اس میں اخلاقی کمزوریاں جو ہیں وہ اخلاق کی اعلیٰ صفات کے اوپر غالب آ جاتی ہیں، اخلاقیات کی جو اعلیٰ مظہر ہیں وہ دب جاتے ہیں۔ تو جی ہم کہتے ہیں یہ بندہ یار برا ہے۔ جی تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب عمل کا وقت آیا ہے تو جو بڑے بڑے نیک پارسا خلیق ملنسار لوگ تھے وہ سوچتے رہ گئے ہیں، اور بندے نے اپنی جان کو جسے ہم اپنی نگاہ میں اتنا اچھا نہیں سمجھتے تھے، یا یہ ایسے ہی ہے اتنا اچھا نہیں ہے، اس نے دوڑا ہے، اور بچے کو دنیا پھر واہ واہ کرتی رہے گی کہ ہوا کیا ہے، جی کاش میرے پاس ویڈیو بنانے کا وقت ہوتا، میں یہ کر کہ آنکھیں گواہ ہیں کہ اس نے کس پھرتی سے اپنی جان داؤ پر لگائی اور اس بچے کو حادثے سے بچا لیا۔ جی تو یہ کردار جو ہے یہ اس میں بھی زندہ ہوتا ہے، جی جسے ہم تھوڑا کم درجے، وہاں پر ہم اخلاقیات سیکھ کر اپنے بہتری بنا کر اپنا سیٹ اپ ذہنی بنا کر پرسکون، اس کو کہتے ہیں جنت مثال معاشرہ۔ جی جنت تو بہت اونچی چیز ہے، لیکن جنت مثال معاشرہ۔ اب ہم کہتے ہیں جب وہاں کا ذکر، تو پھر جو ہمارے احباب ادھر کے ہوتے ہیں ادھر شراب نہیں پیتے، ادھر غلط کام نہیں ہوتے، فلاں نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا۔ جی یہ سوال اٹھایا وہاں جاتا ہے۔ پر آپ اپنے اختیار کو استعمال کر سکتے ہیں اور آپ رائے راست پر رہ سکتے ہیں، آپ کو زبردستی جی کوئی شراب نہیں پلا سکتا، بالکل آپ کے ساتھ زبردستی کوئی ناانصافی نہیں کر سکتا، آپ کی رضا جب تک نہیں ہوگی، کاغذ پر سائن نہیں ہوں گے یا عملاً آپ نے حامی نہیں بھری ہوگی، تو یہ نہیں کہ میں سر ایسے لاتا رہوں اور اگلے اس کا مقصد جو ہے وہ ہاں میں لیں جی اور وہاں سمجھیں کہ میری رضا شامل ہے، نہیں۔ جی یہ فرق ہے۔ جب ہم اس معاشرے میں اس سیٹ اپ میں سال گزار کے 2-4 سال اپنے بچوں کو وہاں گزر بسر کروا کے ادھر آتے ہیں، تو ہم پہلے تھوڑے سے تباہ حال ہوئے تھے، لیکن تباہ و برباد نہیں ہوئے تھے، جی ہم وہاں سنبھل گئے، سیٹ اپ ہو گیا۔ اب ہم حب وطن نے ہمیں بزرگوں کی یاد ستائی، بہن بھائی یاد آئے، اور ہم واپس آئے۔ جس کو آپ نے رقم دی کہ یار یہ پلاٹ خرید دو، کیونکہ اب وہاں آپ کا کیا ذہن بن گیا کہ ماں باپ کو دل میں رکھیں، بہن بھائیوں سے پیار کریں، لیکن اپنی رہائش تھوڑا سا الگ اختیار کریں، جی اپنی رہن سہن، چاہے باقی وقت ان کے ساتھ جتنا مرضی گزار۔ اب جب آپ پلاٹ لینے لگیں گے، وہیں سے آپ کی داستانیں شروع ہوں گی، اور لوگ رو رہے ہیں۔ ہمارا تجربہ ہے، کسی نے 2 پلاٹوں پہ پیسے ضائع کیے، پھر اس کے بعد اس کا ذہنی سکون برباد ہوا، پھر وہ گیا بڑی مشکل سے کمائی، ادھر جہاں بچے چھوڑے وہاں مسائل ہیں، جس کو سرپرست بنایا، ایک بار 25,000 بھیجا یہ میرے بچوں کو دینا، دوسری بار تیسری بار اس نے کہا باجی یہ میری وہ ایمرجنسی آ گئی ہے، یہ 15,000 میں لے نہ لوں۔ وہ کہتے ہیں کھلے دل سے چلو یار کوئی بات نہیں، لے لو، اگلی بار یہ بھی دے گا تو ہمارے بھی پیسے آئیں گے، تو ہم فلاں کام۔ وہ 15,000 تو اس نے دیے ہی نہیں، اگلے مہینے پھر 25 آ گئے، 2 مہینے اس نے دیے، اور تیسری بار اس کو کوئی مشکل پیش آ گئی، اب وہ نہیں آیا، اس کی بیوی آ گئی، اس کی ماں آ گئی، جی تساں دیساں ہم نے آپ کے پہلے بھی دینے ہیں تو ایسے کر لیں۔ اب جی یہ بھی حرام کے راستے جا رہے ہیں، انہوں نے واپس نہیں دینے جو لے رہے ہیں۔ جی 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 اس سے جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو پھر ہم تنگ آ کے کہتے ہیں اس سے وہ معاشرہ بہتر تھا۔ تو ہم اب عملاً یعنی زبانی اب اعتراف کر رہے ہیں ٹھوکریں کھانے کے بعد، تو وہاں بیٹھ کر اگر ہم یہ تجزیہ کرتے کہ ہم بھاگے کیوں تھے،
جی ہاں وہاں کوئی بھی صرف اس لیے نہیں جاتا کہ یہ جو ہے ضرب 50 $1 کے 220 25 212 200 جی اس کے ساتھ وہاں پہنچ کر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں یار قانون کی حکمرانی ہے، اور قانون سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے۔ اگر اس جی کی آنکھیں تو اگر اندھا ہے تو اس کے ٹٹولنے کا وہ آواز سمجھ لیتا ہے۔ اندھے بھی بڑے باشعور ہوتے ہیں۔ ہم اس کے پاس سے گزرتے ہیں، یا ہمارے محلے میں یا گھر میں کوئی ایسا نابینا ہے، اور یہ انہونی بات نہیں، ہوتے ہیں گھروں میں، تو جب وہ دروازہ کوئی کھٹکھٹاتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی دروازہ کھولو، احمد آ گیا۔ اب وہ نابینا ہے، اندر بیٹھا ہوا ہے، ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ کس نے کھٹکھٹایا۔ اس نے کہا احمد آ گیا، دروازہ کھولو۔ تو اندر جب احمد آتا ہے اس کے ساتھ فضل بھی ہوتا ہے۔ جی وہ جب کمرے میں گھستے ہیں، ابھی انہوں نے سلام بھی نہیں کیا، تو وہ نابینا بندہ کہتا ہے احمد تم آئے ہو تو یہ فضل بھی تمہارے ساتھ آ گیا، کیوں؟ جی کہ اس کو ایک صلاحیت اللہ نے اس سے لی ہے بینائی کی، تو اس کو اتنا حساس بنا دیا، اس کی قوت فکر اور حساسیت اتنی تیز ہو گئی ہے کہ وہ ہم جس کو اگنور کرتے ہیں، وہ قدم میں کہ کیسے وہ ٹھپ کر کے چلتا ہے، کیسے وہ قدم گھسیٹ کے چلتا ہے، اور اس کا ہلنا جلنا جو ہے اس سے فضا میں کیا ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اس نے سب کچھ نوٹ کیا، اس نے اس کو پہچان لیا۔ جی تو اس طرح کے معاملات ہیں، لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور پھر جب ہم یہاں آتے ہیں واپس، سبق تو ہم نے سیکھ لیا تھا پہلے بھی کہ ہم یہاں سے کیوں بھاگے تھے۔ سب کی حالات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جی کوئی یہاں کے گلی کے بدمعاشوں کو، محلے کے بدمعاشوں سے بھاگ کے گیا، جی کوئی جو دفتر میں مناپلی ہوتی ہے ایک آدھ کلرک کی اور اوپر افسر کی، اس سے تنگ تھے، ہر مہینے آپ کی تنخواہ سے کٹوتی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، نہ آپ کو بلا وجہ دبایا جا آپ رہا کا ہے، استحصال کیا جا رہا جی ہے۔ استحصال کیا جا رہا ہے، آپ نے وہاں سے آزادی کی، کوئی گھر سے، کوئی برادری سے، کوئی محلے کے گنڈوں سے۔ تو یہ غنڈہ گردی اوور آل جو تھی، اس سے وہ بھاگ کے گیا۔ اب اس نے وہاں پرامن وقت گزارا ہے، سب کچھ ہوا ہے، لیکن وہ وطن کی محبت صرف پاکستان کی نہیں ہے، ہر ملک میں رہنے والا جو اپنے وطن میں اس سے محبت کرتا ہے اور جاتا ہے، اس لیے کہ میری تگ و دو سے میرے اہل وطن کے، یعنی ماں باپ کے، عزیز و اقارب کے جی باہر سے زر مبادلہ آئے گا، ان کے حالات بہتر ہوں گے۔ لیکن یہاں پر حالات دن بدن بدتر ہوتے جاتے ہیں، اور وہ جو ذہن و لباس پر، سوچوں پر جو گرد پڑی ہوئی تھی یہاں کی، جو نفرت اور حقارت کی اس پر تھی، وہ وہاں بیٹھ کر اس کو اتارتا ہے، ان تنگ دستی کے دنوں کو یاد کرتا ہے، معاشرے کی طرف سے دی ہوئی اذیتوں کو یاد کرتا ہے، وہ بینکوں میں پیمنٹس کرنے کے لیے بجلی کے بلوں کے جہاں بھی جمع ہوتے لائنوں میں کھڑے ہوئے وقت کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ کام وہ باہر نہیں دیکھتا، وہاں اس کا وقت بچتا ہے۔ ہر جگہ اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، جو قانونی ادارے ہیں، یہ جہاں پر ضرورت پڑے گی تو وہ شناختی کارڈ نکالے گا، نہیں تو، اور ہر بندہ اس سے پوچھ بھی نہیں سکتا نکالو شناختی کارڈ، نکالو شناختی کارڈ، نہیں۔ یہ حکومت کا اپنا جو ڈسپلنڈ نظام ہے، جہاں ضرورت پڑے گی وہ دکھائے گا، نہیں ہوگا جو بھی ہوگا یہ وہ جانے۔ اس ماحول میں اب اس کے 15-20 سال گزر گئے ہیں، چلو 12-14 سال گزر گئے ہیں، 8-10 سال گزر، اب جب وہ کہتے ہیں لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام یوں، گردش ایام تو لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو، اب اس کو پھر محبت نے جوش مارا ہے۔ جی اگر بیوی وہاں کی تھی اس کو بھی ساتھ لایا ہے، اگر یہاں سے وہاں گئی ہوئی تھی نئے سیٹ اپ میں، تو اب اس دوران پچھلے
ان کے لیے ماحول جو ہے جہاں پر وہ کانٹوں کی چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھیں اب وہ تناور جھاڑیاں بن چکی ہیں، جی مسائل اور بڑھ چکے ہیں، جی۔ لائنیں غلط کاری کی اور لمبی ہو گئی ہیں۔ اچھا، اسے یہ پتہ نہیں ہوتا جو واپس آ رہا اسے ہوتا ہے؟ پتہ وہ بھی تو کہتا ہے دیکھیں گے، اچھا، بھائی اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ہوں، کان دیے ہیں، شعور دیا ہے، شعور دیا، دماغ دیا، دیکھیں گے۔ تو ابھی بھی جا کے دیکھیں گے، تمہیں پتہ نہیں کیسے بھاگ کے آئے تھے اور کیا کیا ہوا تھا اور کس کس طرح تمہارا سب کچھ کرنے کے باوجود نکلتے ہوئے پھر ایئرپورٹ والوں نے تم سے 2,500-3,000 ایسے ہی اینٹ لیے تھے جی۔ کہ جا رہا ہے کھال اتار لو۔ اچھا، جب انسان سکون میں ہوتا ہے تو انسان کو تکلیفیں بھول جاتی ہیں، ہاں یہ بھی بھول ہوتا ہے؟ جاتی ہیں، بالکل صحیح فرمایا۔ اب پھر وہ بڑے جوش سے حماقت کرنے لگا میرے خیال کے مطابق۔ جی جی بہت سے اصل میں بات یہ کہ ہر کلیہ ہر بندے پر فٹ نہیں آتا۔ بات اکثریت کی ہاں ہوتی ہے، تو بات لوگ اکثریت کی۔ سردی میں ٹھٹھرتے ہیں نا، جی تو جو گرم علاقوں والے ہیں ان کو پتہ ہی، کہتا ہے تم نے کب دیکھے ہیں وہ لمحے جو گزرتے ہی نہیں، ہجر کی رات کسے کہتے ہیں تم کیا جانو، جس پہ بیتی نہیں وہ دوسرے کا احساس نہیں کر سکتا۔ تو وہ جب آتا ہے ماحول اس کے لیے اجنبی ہوتا ہے۔ وہاں یہ تھا کہ لوگ لوٹنے والے نہیں ہیں، اس کو وہاں سیٹ اپ مائنڈلی کیسے اس نے سیٹ ہونا، جی ذہن کو ادھر کیسے سیٹ کرنا ہے، کون سا پیشہ اختیار کرنا ہے، پہلے یہ مسائل تھا، اب وہ سیٹ اپ۔ اب گھر سے نکلتا ہے اسکول، پڑوسیوں سے اس نے یاد کیا، انہوں نے یاد کر لیا، اگر وہ تنہائی کی زندگی ہے تو تنہائی کی زندگی ہے، اس نے 2-4 دوست بنائے ہیں تو اس کی مرضی، نہیں بنائے تو وہ جیسے رہ رہا ہے وہ وہاں کے ماحول میں سیٹ ہو گیا، ذہنی طور پر پرسکون ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے بندے جو ہیں انہیں کوئی حزن و ملال نہیں ہوتا، وہ اپنی نیند سوتا ہے اور اپنی مرضی سے آنکھ کھولتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آ گئے قدرت سے اور سوئے ہوئے دم دے جائے وہ علیحدہ بات، لیکن وہ وہاں کے معاشرے میں اس کو بلا وجہ کوئی باز پرس نہیں کرتا، کوئی پولیس اسٹیشن نہیں بلاتا، محلے کے 4 بندے اکٹھے ہو کے نہیں اس سے خواہ مخواہ چندہ مانگتے، جو چندے پیچھے سے گورنمنٹ کے آئے ہوئے ہیں انہی سے روڈ بنتے ہیں، انہی سے گلیاں بنتی ہیں، انہی سے سیمنٹڈ ہوتی ہیں، انہی سے اسکیم کے مطابق کنیکشن ملتے ہیں۔ تو اس میں جو کام کروانے والا ہے وہ بھی کمیشن نہیں لیتا، جو اگلا ڈپارٹمنٹ سرکاری ہے، ٹیلی فون لگانا، اب تو ٹیلی فون ختم ہو گیا، موبائل پہ جی ہی آ گیا، لیکن بعض ملکوں میں ابھی بھی ہے۔ جی ہم تو بڑے ہاں لکی جی، ہیں اس ہے۔ لحاظ سے، ہم بہت آگے، تو میجارٹی میں ابھی تک وہی سسٹم پرانا جو ہے وہ چل رہا ہے، خیر جیسا بھی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس سارے سسٹم میں ضیاء وقت کہیں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہر طرف خوف ہے۔ ہم نے تو جو معاشرہ بنایا ہے، ہم قرآن پاک لے کر بیٹھتے ہیں، سارے 30 پارے ہیں جی، تو وہ کیسے پڑھے جاتے ہیں کہ آپ نے کتنے پڑھنے ہیں؟ میں نے 2 پارے پڑھے ہیں، میں نے 3 پڑھے ہیں، میں نے 4 پڑھنے ہیں، یہی ہوتا ہے۔ چلو جی اب ایک ادھر بیٹھ کے ایک ادھر بیٹھ کے، اچھا جی آپ کا 1 پارہ رہتا ہے، تم یہ صفحہ پڑھو میں یہ سن، اب لکھا ہوا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب انا اس نے پڑھا ہے اور علی کل شیء میں نے پڑھا ہے، آدھا میں نے پڑھا ہے نا، اس کا مطلب ہے بات جی کٹ گئی ہے، پھر اگلے صفحے پہ بھی ایسے، یہ کیا ثواب ہو رہا ہے؟ جی ثواب کا مطلب ہوتا ہے فائدہ، ہم اس سے کیا حاصل کر رہے ہیں؟ انگلی پھیر رہے ہیں، مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا حاصل کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ سچی بات کرو، حقیقت میں تو ہم انگلی پھیر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں انگلی پھیر، اور ایسے کاموں کو اللہ تعالیٰ ضیاء وقت سے مثال دیتا ہے، مشابہت دیتا ہے، اور جو اللہ کے بندے ہیں وہ کار بند ہوتے ہیں، ان کا سکیل ایک ہی ہے۔ آپ کسی ملک میں جاتے ہیں، ان کا کمپنی نے جو اوپر لکھا ہوا ہے وہ وزن برابر ہوگا، نہیں تو آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، اور پھر چیلنج یہی نہیں ہوگا، وہ آپ کو کہیں گے اسی انہیں پورا کر دیں، وہ سارا کمپنی نے جتنے لفافے بنائے ہوئے ہیں مارکیٹ سے واپس ہوں گے، پھر وہ خرچہ اس پہ پڑے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ کمایا کم تھا، گنوایا زیادہ۔ تو جہاں بھی احتساب کا نظام ہوتا ہے
وہ معاشرے جو ہیں وہ سر بلند ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارے کو جھک کے ایسے ایسے ملتے ہیں، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ جھکنا جو ہے وہ ادب کا ہے، احترام کا ہے۔ پہلے ہم ان کو چچا جان کو جھک کر ملتے ہیں، تھوڑی دیر گزرتی ہے، اسی جرگے میں 50 بندے کے سامنے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں میں تو چچا سمجھ کر تمہارا لحاظ کر رہا ہوں، اگر میں بے ادبی پہ اترتا تو تمہیں اٹھا کر سر سے نیچے پھینکتا، ابھی بھی میں چچا جان کا احترام بذا میں اچھا پیش کر رہا ہوں۔ جی اس طرح کے نفاق پروردہ جو ادب کا نظام ہے یا آداب ہیں، یہ باہر نہیں پائے جاتے۔ جی آپ کا سوال جو ہے اس پہ آپ پکے رہیں، اسی کا جواب دے رہا ہوں۔ جی جی اب ان سب باتوں سے رندا پھرا ہوا صاف ستھرا معاشرہ جو ہے پرسکون ہے، اس کے باوجود اگر وہاں پر خامیاں ہیں تو وہ 2-4 جو ہیں پرسنٹیج کے حساب پہ وہ آٹے میں نمک برابر وہاں بھی ہوں گی۔ جی یعنی بعض معاشروں میں کوئی برائی ہے، کسی نے چند شعروں میں ایک ربائی میں سارا نقشہ کھینچ دیا، کہتے شہر سب ایک سے ہوتے ہیں کہیں، شہر سب ایک سے ہوتے ہیں کہیں، کعبہ خانے ہیں بہت اور کہیں رہنما ڈھیر سے، یا لوگ جرائم پیشہ۔ بہت خوب۔ مختصر یہ کہ بیچاری یہ اللہ کی زمین اپنی گردش کے علاوہ بھی ہے مجبور بہت۔ بجا فرمائے بجا۔ تو ہم سب کو اٹھا کے پھرتی ہے، تو کسی جگہ میں چوری چکاری زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، ہماری ہر چیز جو ہے وہ انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے۔ جی ہمارے یہاں لیڈر بھی بہت ہیں، رہنما۔ بالکل۔ ہاں تو وہ بھی یہ کھٹمل ہے نا سارے، جی یہ وہ خون پینے والے ہیں اشرات، یہ سر میں ہوں، یہ بستر میں ہوں، یہ ہمارے لباس پر ہوں، بدے ہیں۔ جی لیکن خیر جیسے بھی ہیں کہ ہم نے خدا سے مانگے ہیں، جیسے ہم ہیں اس نے ہمارے لیڈر ویسے بنا دی۔ تو وہاں پر جو بندے گئے ہیں انہیں اگر وہاں کا معاشرہ پسند ہے، اس میں وہ سموتھلی گزر بسر کر سکتے ہیں، تو میں کوئی بھی انسان دوسرے پر رائے تھوپتا نہیں۔ آپ نے تو برسبیل تذکرہ پوچھا تو میں برسبیل تذکرہ، تو میں اپنی دانست کے مطابق یہ مشورہ دوں گا کہ ان کے لیے وہی بہتر ہے کہ وہ وہاں پر سیٹ اپ اپنا بنائیں اور وہاں رہیں۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنی اولاد کی وہاں پر تربیت کیسے کریں اگر وہ یہاں پر واپس نہ آئیں؟ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تربیت جو ہے اس کو آپ دیکھیں، میں باہر ہوں یا آپ باہر ہیں یا ہم دونوں باہر ہیں، اب ہم پیسے بھیجتے ہیں اور یہاں تعلیمی اداروں میں بچے ہمارے جاتے ہیں، اب تربیت تو ہو رہی ہے نا، ہم تو فیسیں باقاعدہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے محلے کا اسکول تھا، اس کی ذرا فیس کم تھی، کسی بھی وجہ سے تھی، ہم نے یہ نہیں دیکھا، ہم نے تو جن کے ہاتھ میں کہا ہے انہوں نے کہا فلاں کی یونیفارم بہت اچھی ہوتی ہے اور فلاں کا جو ہے وہ فیس زیادہ ہے اور ان کی ڈریس جو ہے وہ بڑا نفیس ہوتا ہے اسٹوڈنٹ، بس باقی معیار تولنے کا ہر بندے کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جی اب وہاں کیا ہوا ہے، پہلے تو یہ ہے کہ وہ اسکول والے پتہ نہیں اس پر پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے ہیں۔ چلیں ہر جگہ کچھ خامیاں خوبیاں ہوتی ہیں، تو کچھ تھوڑی بہت ان سے کوتاہی ہوگی، اور اس کے اوپر جو تھوڑا برساتی ہے وہ ہماری حکومت ہے۔ جی آج بھی چھٹی، کل بھی چھٹی، پرسوں بھی چھٹی، ترسوں بھی چھٹی، اب بجلی کا بحران آ گیا ہے چھٹی، اب گرمی۔ انگریز نے یہاں پر جتنا عرصہ حکومت کی اور تعلیمی نظام کو اس نے اپنے ذمہ لیا، اس میں طے ہو گیا کہ یہ گرم علاقہ ہے، اس کی چھٹیاں ہیں، اور یہ سرد علاقہ ہے، اس میں اتنی چھٹیاں ہوں گی اور فلاں سے فلاں تاریخ تک ہوں گی۔ اب بھلے اتنے 2 صدیاں تقریباً گزری، انہوں نے جو شیڈول بنایا 100 سال تک تو وہ چلا۔ یہ ایک پل ہے، ادھر ندی نالے جو ہیں وہ حد قرار پائے، جی اس ندی کے فرلانگ بھی نہیں ہے چوڑی،
جی کچھ گز ہے. چلیں آپ کہہ لیں کہ دریا کا رخ جو ہے وہ بہت وسیع تھا، اس کا پارٹ جو تھا. جی اس کنارے والوں کا یہ سرد علاقے میں آ گئے ہیں یا گرم میں آئے ہیں، وہ سرد میں ہیں، ان کا شیڈیول سرد کا، ان کا گرم ہے. وہاں یہ پوچھنے کی نہیں تھی کہ یہ 100 گز کا یا 10 گز کا پل جو ہے یا 25 گز کا یہ جو چوڑا نالا ہے، اس کے پار والے میں اور ادھر والے میں کیا گرمی سردی کا فرق ہے. بس انہوں نے بنا دیا، اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگی. جو ٹیچر وہاں پڑھانے جاتا ہے، چاہے سرد علاقے سے جاتا ہے، اس کی ڈیوٹی گرم علاقے میں ہے، تو وہ وہاں پہنچتا ہے. وہاں چھٹیاں نہیں ہیں. جب اس کی چھٹیاں شروع ہوں گی تو وہاں پر مطلب ہے اسکول کھل جائیں گے. تو اس کو یہاں ہمارے یہاں کیا ہے، آج ہمارے لیڈر فلاں فوت ہوئے، چھٹی کریں. چھٹی کا مقصد کیا ہے؟ کوئی بتائیں. کیا ہم باقی دنوں میں کوئی کام کرتے ہیں؟ نہیں. ہر بات پہ چھٹی اور ہڑتال. یہ کیا ملک سے، دین سے، اخلاقیات سے، اپنی معاشیات سے، اس سے یہ وفاداری ہے کہ اس کے ساتھ نفاق ہے؟ پوری قوم کو آپ نے بٹھا دیا. پھر آئے دن یہ جو ہڑتالیں ہم کر دیتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی وہ لوگوں نے بھی وقت گزارے ہیں. یہ کرونا ہر جگہ آیا، لیکن ریڈی والوں کو ادھر اے سی صاحب نے 5,000 روپے جرمانہ کر دیا. حالانکہ اعلان ہونا چاہیے تھا کہ جی اب جو ہے اس علاقے میں ابھی تک آپ نے کوئی کاروبار نہیں، ابھی تک چھٹیاں ہیں. تو وہ جناب آئے تو بیچارہ کیا ریڈی والے کی اوقات کیا، بڑے بڑے کاروباری جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. جی تو وہ ریڈی لگائی ہے، ریڈی والے کی کیا بساط ہے، ریڈی کی کیا ویلیو ہے، اس پہ اس نے کیا پھل فروٹ لگایا ہے، یہ جو بھی لگایا ہے اپنا. جی تو انہوں نے اس کو 5,000 روپے جرمانہ کر دیا. وہ کہاں سے دے گا، کیسے دے گا؟ اور پھر گھر والوں کے لیے جب شام کو خالی ہاتھ جائے گا تو وہ کیا ہوگا، اور وہ جو سامان اس نے ادھار لے کے لیا ہے اس کو کیسے واپس کرے گا؟ اے سی صاحب تو آرام سے جیب میں ڈالیں گے، پتہ نہیں رسید کاٹ کے گورنمنٹ کے کھاتے میں جائے گی یا ادھر ہی بندر بانٹ ہو جائے گی. لا یعلم الغیب الا اللہ، اس بات کا مجھے نہیں پتہ. لیکن جی اس غریب پر تو جو ظلم ہونا تھا، اس کی دنیا تاریک ہونی تھی. جو باہر کے ممالک ہیں وہ ایسی صورت میں ان لوگوں کی سرپرستی کرتے ہیں، بھوکوں کو وہ کھانا جی کھلاتے ہیں، بے لباس جو ہیں ان کو پہناتے ہیں کہ بھائی حالات اجتماعی آ گئے ہیں، ہم نے مل جل کر ایک قوم کے طور پر برس کرنا ہے. تو وہاں پہ یہاں پر اخلاقی تربیت بہتر ہوتی ہے یہاں سے. صاف ظاہر ہے بالکل ہر بات جو ہے وہ ڈسپلنڈ ہوتی ہے. ہم تو لیکچر میں جو منہ میں آئے گا میں کہہ دوں گا، وہاں سوچ سمجھ کر بولنا پڑتا ہے. کیوں کہ نقاد جو ہیں وہ معاف نہیں کرتے. جی تو یہاں مجھے حق تنقید ہے، لیکن میں کسی کو دینے کا اختیار راضی خوشی نہیں دوں گا کہ اچھا جی آپ بھی مجھ پر جی تنقید جی کریں. اچھا، وہ وہاں پہ مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ وہ دینی تربیت کے لیے کہتے ہیں کہ وطن واپس چلے جائیں. چلیں اب آ گئے آپ، میں اور سارے. نہیں وہ جی جی مثال جی یہ زید بکر کہہ دیا ہے، جی آپ ہاں، اور میں نہیں ہیں. مقصد نہیں ہم آگے، ہم یہ ہم نہیں. آگے. جی اب آگے یہ وہی ماحول ہے نا جس میں دینی ماحول سے ہم سیکھ کر گئے تھے جی کہ دنیا سے صبح ہم کہتے ہیں وزن بالقسطاس المستقیم پڑھتے ہیں. جمعے والے دن بھی کہا کرتے تھے، اب ختم ہو گئی ہیں. مسجدوں میں اخلاقیات ہوتے تھے، وہاں پر آپ کو دیانت سکھائی جاتی تھی، امانت سکھائی جاتی تھی. اب عربی کا خطبہ ہوتا ہے جس کی آپ کو سمجھ نہیں آتی، مجھے نہیں آتی، میجارٹی کو نہیں آتی. اور باقی کیا ہے کہ جناب علی فلاں بزرگ کے پاس آپ پہنچے، وہ فقیر پہنچے، غریب پہنچے، انہوں نے یہ کرامت دکھائی تو وہ ان کو کھانا کھلا دیا، اور جناب علی وہ حیران رہ گئے کہ وہاں چولہا بھی نہیں تھا اور یہ بھی نہیں تھا اور وہ بھی نہیں تھا. کیا یہ ہماری جو ضروریات ہیں، جو ہماری رہنمائی کے لیے جو باتیں ہیں، کیا یہ کافی ہیں؟ نہیں ہے نا. یہ وہاں پر تربیت دی جانی چاہیے تھی. آج سے کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے یہ رواج تھا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ مختار کل ہوتے تھے. ممبر ہے ہی ان کی جی قیادت کا تھا، امانت کا تھا، جی دیانت کا تھا، وہاں سے پرچار ہوتا تھا. تو وہ کیا کرتے تھے کہ جی
ایک سرکردہ آدمی ہے، ہوں، اس نے غلط طریقے سے شادی کر لی ہے، قانوناً جو ہے وہ اس نے درست نہیں کیا، اس کو نکاح جو ہے وہ نہیں کہتے، جو شریعت کی حد ہے۔ جی اب جناب علی وہ تو بربلا کہہ دیتے تھے کہ وہ نام نہیں لیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اپنی جو ازدواجی تعلقات ہیں ان کو شریعت کے مطابق کریں، جو سمجھدار ہیں جی وہ ایسے کرتے تھے۔ اب جناب علی یہ تو اس وقت چل جاتا تھا، جنہوں نے اصلاح کرنی ہے اصلاح نفس وہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی عالم تھے، مبلغ تھے، جی پہنچانے والے، مفتی نہیں ہے۔ جی مسجد مبلغ میں تھے، امام جو ہے وہ مفتی نہیں ہے، جی اس کا کام ہے واعظ کرنا، تبلیغ کرنا، اور پیغام جو پیچھے سے آگے پہنچانا۔ اس کے پاس ڈنڈا فورس نہیں ہے، جی وہ امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکتا، سارا نظام اخلاقیات کا ہے، البتہ ان کا اپنا چال چلن جو ہے وہ قابل عمل مثالی ہونا چاہیے تو لوگ چلیں۔ پھر ایک دور آیا کہ جب بے عملی نے فروغ پکڑا تو پھر جی مولوی صاحب گرجے برسے، تو انہوں نے کہا کہ جناب علی اچھا، پھر انہوں نے ایک چادر اوپر اوڑھ لی علماء کرام نے، بس، اور جناب دنیا کے ساتھ کوئی بات نہیں ہے، دنیا کی کوئی بات، بھائی دنیا میں رہ کے دنیا کی بات نہیں کرنی ہے تو کیا کرنا ہے؟ جی اب آپ کا تو کام ہے جہاں بیٹھیں تو یہی کہیں کہ فروغ بخشیں، کہ بچوں کی تربیت کریں، بچوں پر شفقت کریں، بچوں کو کہیں کہ جی بزرگوں کا احترام کریں، اور سب کو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا احترام کرتے کرتے ان کی کمر جو ہے اللہ کے سامنے اتنا نہ جھکیں، جو ان کو کہیں سیدھے ہو کر بات سنا کریں، جھکنے سے جی باتیں نہیں ہوتی ہیں، آپ ان کو سیدھے کھڑے ہونا سکھائیں اور کہیں بات میری جو سننی ہے وہ سنیں جی جی اور اس پر عمل کریں۔ جی یہ بالکل، جو آپ جھک جھک کر اپنی کمر دوری کر رہے ہیں، اس کی اسلام میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس سمع اللہ لمن حمدہ وہ ہے، وہ رکوع ہے، باقی تو کوئی رکوع نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ پھر وہ جی پھر جی کیا جی ہوا؟ اچھا، اب وہ چیئرمین صاحب کا جو ہے یعنی وہ جو سسٹم شروع ہوا، اب وہاں پر کون بادشاہ ہے، کس کی حکومت چلتی ہے؟ جس کا اجرا ہے اجرے والے کا۔ تو اس نے کل غلطی کی تھی، تو مولوی صاحب نے اب کہا کہ ہمارے گاؤں میں بھی کسی بندے نے یہی شروع کر دیا، چلو نام نہیں لیا، یہ معاشرہ ہے نا، وہ مولوی چیئرمین صاحب تھے یا شاہ صاحب تھے یا فقیر تھا، یہ جو بھی تھا، وہ وہاں سے اٹھ کے آ گیا وہاں، کیونکہ اپنی اپنی سلطنت ہے، وہاں مقتدی میں سے کسی نے نہیں بولنا، وہاں امام صاحب کا سکہ چل رہا ہے۔ جی اب 7 والی اسٹیٹ میں آ گئے ہیں، اگلے دن یا چند دن بعد اجرے میں پہنچ گئے، تو جی وہ تو اس بندے کا اجرا ہے جو بھی علاقائی مروجہ کا دستور کے مطابق، خواہ چیئرمین کہہ لیں اس کو، چاہے اس کو ناظم چودھری کہہ لیں، چاہے کچھ کہہ لیں، جی اس کے ڈیر۔ اب وہ بیچ میں سے بات نکالیں، ان کو غصہ تھا نا کہ وہ چند دن پہلے جی ان پر تنقید کی، اور میں کیا ہوں کہ میں نے چادر لپیٹی ہوئی اور دنیا میں رہ کے دنیا سے قطع تعلق تو اسلام سکھاتا ہی نہیں ہے۔ جی بالکل، قدم قدم پر آپ اگر گھر میں بیٹھے رہیں گے، تارک الدنیا ہو جائیں گے، تو پھر تو آپ نے اپنا کام نہیں کیا۔ جی بالکل، کیا ہوا جی؟ میں کہتا ہوں ٹکے ٹکے کے لوگ ہیں، اور وہ جناب علی مسجد میں بیٹھ کر شور مچاتے ہیں، اور باہر جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں دنیا کیسے چلتی ہے، یہ دنیا چلانے والے اب میں نہیں بولتا۔ کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ میری حکمرانی تو مسجد کے اندر تھی، جی تو اب میں دوسرے کی اسٹیٹ میں ہوں، جی تو وہاں تو میرا بولنے کا حق بنتا ہی نہیں، وہ جی تنقید کرتا رہے۔ تو جی اس طرح سے ہم نے اس کو بانٹ دیا اسلام کو، جی جی اپنے مذہب کو، تو جی وہ اپنی ڈپارٹمنٹ ہو گیا، اس میں میں نے ادھر جانا ہے چپ کر کے، ہاں جی مولوی صاحب تلاوت فرمائیں، وہ میں نے ادھر کی تھی تلاوت کے بعد تھوڑی بات ادھر کی، اور اس نے مجھے جو جوتیاں مارنی تھی مار دی، اب میں آگے۔ جی اس طرح سے یہ اسلام سکھانے کے لیے آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ادھر لائیں؟ بالکل، یعنی کہ ہم تضاد جب بیانی ہے جی جی نا۔ ہم یہاں پر آتے ہیں تو نہ صرف ہمارے اخلاق کا جنازہ نکل جاتا ہے، بلکہ ہم اسلام بھی نہیں سیکھ پاتے۔ بالکل صحیح۔ اب بات یہ ہے کہ عربی زبان میں قرآن پاک اترا اور دینی تعلیم آئی، اس کو اخلاقیات کو اردو میں بھی ڈالا گیا ہے، اور ہر زبان میں اخلاقیات جو ہیں وہ ان کی ٹرانسلیشن ملتی ہے۔ ہم اسلام جی کی اخلاقیات اپنائیں، اس کی ٹرانسلیشن موجود ہے، اور ہم اس کو انگریزی میں، سنسکرت میں، کسی زبان میں بھی ہیں، ان کو ہم نے یہ رٹانا نہیں ہے
ان کو بتانا ہے کہ تول ہے کیا، ناپ ہے کیا، ناپنا کیسے ہے، تولنا کیسے ہے، تو پھر وہ پورا ہونا چاہیے۔ بطور بزنس مین آپ جو بھی اس میں سے اختیار کریں جی اس کو آپ نے اس طرح سے اپنانا ہے کہ آپ کا سکیل پورا ہو، جی اور آپ نے کپڑا جو ہے وہ اس طرح سے جو دینا ہے، ایسے اس کو کٹ کرنا ہے، اس میں ذرا سا بھی کم نہ ہو، جی بالکل یہ بتا، اور یہ آپ کو باہر ملتا ہے۔ بالکل اس ایسے کے ہی۔ بعد شراب خانے والے جو ہیں وہ چلتا رہے، یہ ہر جگہ چلتا ہے۔ اچھا، اگر آپ اجازت دیں تو جی یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، پھر ہم ہاں گفتگو ضرور کو یہیں ضرور، سے شروع بالکل کریں گے۔ صحیح ہے، ضرور لیں۔ اچھا شاہ صاحب، شراب خانوں پہ بات پہنچی تھی۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ ہر جگہ یعنی نیکی اور بدی ساتھ ساتھ رہے، ہوں ہم کاندھوں پہ اٹھائے پڑتے ہیں۔ وہ جو فرشتہ کہتے ہیں یہ ہمارے مشیر ہیں۔ ہوں کوئی بھی کام ہم، اس نے بھی عرض کیا تھا کہ جب ہم نیکی کریں یا بدی کریں، کوئی قدم اٹھانے لگتے ہیں تو ایک کہتا ہے کیا کر رہے ہو، مسجد میں چندہ دے رہے ہو، او یار یہ وہ فلاں غریب کو دے دو، مسجدوں کو فضل دے دے گا، وہ غلام فرید دے دے گا، وہ سعید دے دے گا، یار تم یہ ایسے کرو نا، مجھے دو، میں دیتا ہوں، میں وہ ہمارے محلے میں بڑا اچھا بندہ ہے۔ تو اچھا بھلا، یعنی اس نے مجھے گمراہ کر دیا، مشیر نے۔ کس نے؟ وہ بائیں طرف والے نے۔ جی اور دائیں طرف والا کہتا دیر کیوں کرتے ہو، اس کی مت سنو، دو جلدی، تو میں اٹھاؤں، جو میں نے دینا تھا دے دیا۔ تو یہ دو قسم کے ہمیں مشورے اندر سے اٹھتے ہیں جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں، ایک ہمیں اپریشیٹ کرتا ہے اور دوسرا رکاوٹ ڈالتا۔ تو جو نیگیٹو مشیر ہے ہمارا، اس کو ہم نے شیطانیت یا شیطان سے کہہ لیں، اور جو دوسرا ہے دائیں طرف والا، وہ اس کو رحمانی قوت کہہ لیں۔ تو دونوں ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور دونوں مبرہ ہوں گی اس دن، ان میں سے کسی سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اور وہ جو شیطان ہے وہ کہے گا جی میں نے تو اس کو مشورہ دیا تھا مولا، میں نے اس کو گھسیٹا تو نہیں تھا، جو سزا دو، تو رحمان ہے، میں تو شیطان ہوں، تو جو سزا دے، تیرا بندہ ہے، وہ جانے تمہیں کیوں نے کیا، میں تو چکایا، جی کیا میں نے تمہیں کھینچا تھا، وہ نہیں، وہ بھی بری ہو جائے۔ تو یہ معاونت ہے، مشاورت ہے۔ اسی طرح سے جو معاملات ہیں باہر کے، اس میں ہم نے اپنے آپ کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے، وہاں کے مطابق ہے۔ جو مذہب بھی اپنا لو اس کی عبادت گاہ ہے، جہاں آپ جائیں گے ہر معاشرہ جو ہے اچھائیوں اور برائیوں سے تشکیل پاتا ہے، تو ہمیں اس میں سے جو اچھا لگتا ہے ہم چاہتے ہیں یہ ہو۔ اچھا وہاں چناؤ کا آپ کے پاس ان اختیار ہے۔ میجارٹی کیسز اختیار ہے، جی اور بعض معاملات ایسے نہیں ہیں۔ یہاں پر تو آپ کو کسی بات کا بھی اختیار نہیں ہے، نہ پلاٹ، آپ پیسے بیچ سکتے ہیں، نہ پلاٹ خرید سکتے ہیں، 3 بار خریدیں گے جیل ہی نکلے گا۔ چلو جی ایک بار پلاٹ ہو گیا جی صحیح، پھر اگر ٹھیکہ دیں گے تو وہ پیسے لے کے بھاگ جائے گا، اور اگر آپ نے، میں آپ کا عزیز ہوں، آپ مجھے دیں گے تو بعد میں آپ کو ہمارے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہو جائیں گے، پیسے جو میرے ہاتھ میں مٹھی میں آ گئے وہ واپس نہیں ملیں گے۔ جی اب ایک بات اور کہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو ہم مثالیں دیتے ہیں نا، یہ اکثریت کے لیے ہوتی ہے۔ اکثریت کے لیے ہوتی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں وہ معاشرہ تباہ ہو گیا ہے، تو وہ شہر برباد ہو گیا ہے، وہاں پر جو ہے جنگ نے اس شہر کو تباہ کر دیا، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ایک ایک مکان گر گیا، اس میں بھی کچھ نہ کچھ ایسی عالیشان بلڈنگیں رہ گئی ہیں، کچھ غریبوں کا محلہ رہ گیا، آبادی موجود ہے۔ بات ہوتی ہے کہ میجارٹی جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے، ان کا اتصال کا سسٹم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، مواصلات ختم ہو گئی ہیں، تو یہ معنی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم کسی معاشرے کی برائی کرتے ہیں، تو ابھی بھی ہمارے اپنے دیش میں بھی اچھے لوگ ہیں، تو یہ گاڑی چل رہی ہے، جس وقت وہ جھکاؤ دوسری طرف ہوتا ہے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اگرچہ ہم کافی آگے جا چکے ہیں، لیکن کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے، کوئی ٹھوکر ایسی لگ جاتی ہے کہ پھر بندے رجوع اللہ کرتے ہیں۔ یہی قوموں کا وتیرہ رہا ہے، اور جو نہیں مڑتے
پھر ان پر عذاب آنا ہوتا ہے، آ کے رہتا ہے۔ جو بیرون ملک ہیں فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، لیکن اس کا یہ کہ کاغذ لیں، اس پر اچھائیاں اور برائیاں جو جو انہیں یہاں نظر آتا ہے، جو جو اس کا بھی ذائچہ تیار کریں، پھر کمپیریزن کریں جو مشکلات انہیں وہاں ہیں، تو میرے خیال میں وہ یہ پھر بھی وہاں کے ماحول کو بہتر پائیں گے۔ آگے جو ہے وہ میں نہ اپنی رائے تھوپ سکتا ہوں، اچھا اور چند نہ ہی چند میں اور اس پہ اصرار کرتا ہوں، میں جی تو ایک مشاورت کر رہا ہوں، جی مشورہ دے سکتا ہوں، یہ صورت ہے۔ اچھا چند اور چیزیں ہیں جو ان کے ذہن میں ہوتی ہیں، بڑی چیزیں میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، تو جی جی آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جیسے سب سے بڑا ان کا کنسرن ہوتا ہے لباس کا، کہ وہاں پہ لباس چھوٹا پہنا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بیٹی وہاں پہ پیدا ہوگی ہے تو وہ کہتے ہیں چلو فوراً پاکستان چلو، بیٹی کی پیدائش ہوگی کیونکہ بڑی ہوگی تو کسی لڑکے کو کل کو گھر میں لے آئی تو پھر ہم کیا کریں گے۔ یہ دو بڑی جو ہے نا باتیں ہوتی ہیں جو ان کو پاکستان بات کھینچ لاتی ہیں۔ سوال اپنی جگہ بہت بہترین ہے، سوال اپنی جگہ بڑی افادیت و اہمیت رکھتا ہے۔ جواب اس طرح سے ہے کہ میں 18 سال کا، 25 سال کا، جو بھی انہوں نے کم از کم ایج رکھی ہوئی تھی، کسی بھی پیشے کے لحاظ سے، کام کی غرض سے، کسی بھی طریقے سے وہاں پہنچا ہوں، چاہے داخلی لیگلی ہوا ہوں یا اب لیگلائز ہو گیا ہوں، میں وہاں کا شہری ہوں۔ ہوں انہوں نے مجھے پناہ دی ہے۔ میں اور میرے دوست، اب میں آپ کو مثال کی کہانی سناتا ہوں۔ ہم موت کے پھندے سے، سمندر کے راستے ڈوبتے بچتے، کرنٹ کھائی اس میں سے بچ گئے، 2-4 یہاں گرے، 2-4 بارڈر کے پار گرے، کرتے کرتے ہم وہاں پہنچے ہیں۔ تو یہ جو وہاں کا دستور ہے، کیا ہمیں یہاں نہیں پتہ تھا؟ پتہ تھا۔ ہم آنکھیں بند کر کے وہاں پہنچے ہیں۔ اس وقت ہمیں وہ بہت اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ دوسروں کی بیٹیاں تھیں۔ جی شراب پینا یہاں پر کھلے بندوں مشکل تھا۔ مجھے نہیں پتا ہم کیوں گئے ہیں، تجزیہ جی کرنا جی چاہیے۔ جی بالکل۔ تو اس وقت ہمیں نہیں، اس وقت تو ہمیں روز خبروں میں آتا تھا، فلمیں دکھائی جاتی تھیں وہاں کے معاشرہ۔ جی تو اس وقت ہم نے نہیں سوچا، اس وقت ہمیں جو خوبیاں نظر آئیں، ہم نے پہلے موازنہ کیا، اس کو پرچار کیا، ایک طرف اپنے ملک کو رکھا، ایک طرف اپنے۔ بھائی یہاں پر تو کیا ہوتا ہے کہ شادی تیار ہے، پارٹیاں آئی ہوئی ہیں، لڑکی بیوٹی پارلر جا رہی تھی یا آ رہی تھی اور اغوا ہو گئی، جی اور پتہ ہی نہیں ہے وہ دلہن کدھر گئی ہے۔ جی اور پھر 15 دن بعد جرگہ بیٹھتا ہے، جی تو وہ دونوں پارٹیوں کو راضی کر لیتا ہے جی کہ آپ کی عزت تو خراب ہو ہی گئی ہے۔ جی قتل مقاتلہ شروع کرنا ہے تو وہ بھی بڑی حرامی پارٹی ہے جو لے گئے ہیں، تو ویسے انہوں نے نکاح کر لیا ہے، جی ادھر تو آپ کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ تو ہماری آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ اس کو قسمت کا لکھا سمجھ کر تو قبول کر لیں۔ ہاں جی ایسا ہوتا ہے۔ چلو پیسے لے لیں، جی وہ پیسے سے کر لیا، 2 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ، اس کو دیا 10، وہ قبول کر لیا انہوں نے، وہ تو بچی کو اڑا کے لے گئے۔ جی یہاں بھی آئے دن یہ معاشرے میں یہ ایسے مثالیں ہوتی ہیں کہ بچیوں کو اغوا کر لیا گیا، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، ایسی ہوا جی ویسے ہوا، ہوتی ہیں ہوتی ہے نا۔ ہوتی ہیں۔ یہ جو واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں یہ چند ایک ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں کہ وہ پریس تک وہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ ہو ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں پاتے۔ تو اس کا مطلب ہے یہاں بھی ہمارا معاشرہ غیر محفوظ ہے، وہاں بھی غیر محفوظ ہے نا۔ ہے بالکل۔ اب جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، جو اونچی جگہ پر ہوتا ہے اس کو بہت دور تک نظر آتا ہے، جی
تو اب اس نے فیصلہ کرنا تھا نا جی کہ جب وہ یہاں سے گیا، وہ کسی نے بڑی پیاری سی نظم بنائی تھی، اس نظم میں وہ کہتا ہے، کہا مسجد کو میں جاؤں، کہا مسجد کو تم جاؤ، کہا شیطان کا ڈر ہے، کہا شیطان تو ہوگا، کہا کرکٹ، اس وقت عمران کا زمانہ تھا، جی کہا کرکٹ کو میں کھیلوں، کہا کرکٹ کو تم کھیلو، کہا عمران کا ڈر ہے، کہا عمران تو ہوگا، کہا میں اونٹ پر بیٹھوں، ہوں کہا تم اونٹ پر بیٹھو، کہا کوہان کا ڈر ہے، کہا کوہان تو ہوگا۔ بہت خوب۔ تو یہ مسائل تو ہوں گے جہاں بھی آپ جائیں جی گے۔ جی جی یہ شراب موجود تھی، یہ غلط کاریاں موجود تھیں، جی اس میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، پھر ان کی تربیت اسی معاشرے میں ہوئی، لیکن ہر درخت اپنی نشو و نما میں اپنے ساتھ اپنے خواص، اپنی خوبیاں لے کر پیدا ہوتا ہے۔ ہاں جی تو وہ اسی معاشرے میں مسلح پیدا ہوئے، انبیاء پیدا ہوئے، اسی معاشرے میں انہوں نے شادیاں کی، انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، آگے جو حالات ہیں وہ دنیا ہے، اور پھر ان کی باتیں دوسروں کے دل پر اثر انداز ہوئیں، اٹھ کے ان کے امین اسی معاشرے میں سے جی ہو گئے۔ تو کسی نے کہا بدلنا ہے تو میں بدلو، مزاج میں کشی بدلو، وگرنہ ساغر و مینا بدل جانے سے کیا ہوگا، کہ وہاں پر یہ ہے تو یہاں پر ہم آئیں گے تو پتہ نہیں ایئرپورٹ پر ہمارے ساتھ کیا ہو جائے، جی پتہ نہیں گھر پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے، راستے میں ہمارے ساتھ کیا ہو مارے جائے۔ جائیں، ایسے ہوتا ہے کئی لوگوں کے تو ساتھ۔ یہ معاملات ایسے ہیں کہ جو ڈر گیا سو مر گیا۔ جی آپ نے تجزیہ پہلے کرنا، پہلے جب ہم اس پار تھے تو وہاں میں وہاں کی چمک دمک جو ہے وہ اچھی لگتی تھی، پھر ہمیں پتہ چلا نہیں، پڑوسی ملک جو ہے اس میں یہ کام نہیں ہوتا ہے، وہاں پر زبردستی بچیوں کو غلط تعلیم نہیں دی جاتی ہمارے جی نظریات کے مطابق، جی تو پھر اس میں جاتے، وہاں جب گئے تو پتہ چلا وہ تو باقی ٹھیک ہے، یہ بچیوں کے ساتھ وہ کوئی زیادتی نہیں کرتا، یہ اس ملک میں پتہ نہیں کیا بات ہے، جی لیکن خوبی ہے۔ جی اس کے بعد کیا ہے کہ آپ جو چیز لے کے جا رہے ہیں وہ آپ سے چھین لیتے ہیں، جی جو چیز کبھی کوا چھین کے لے جائے گا، کبھی چیل جو ہے وہ بچہ اٹھانے کی کوشش کرے گی، نہیں اٹھائے گی، آپ کی مرغی اٹھا کے لے جائے گی۔ جی تو یہ بھائی ظلم کا نظام ادھر بھی ہے، یہ اسی طرح سے ہر علاقے کے اپنے رسوم و رواج ہوتے ہیں۔ اب یہ جو جھوٹی انا ہے، یہ قبائلی علاقوں والی، یہ کیا جی کرتے ہیں، ذرا سی عورت نے اپنی مرضی کا اظہار کیا ادھر ہی شوٹ کر دیتے ہیں، جی اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ میں فلاں لڑکے کے ساتھ شادی کر جی لوں، بس اسی وقت اس نے اتنا پوچھا ہے، جی گیا کلا کمک، یہ کیا ہے، یہ جھوٹی انا ہے۔ جی بالکل اس نے غلط بات تو نہیں کی، اس نے کہا ہم غور و خوض کریں، اور پھر اس غیرت میں نہیں کہ وہ غلط جو ہے وہ کہ اگر وہ ہمیں لگا کھاتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو بربلی قائل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک انسان کے ساتھ، اس کے اچھے انسان کے ساتھ شادی کرنی، ہاں کچھ اس کی خامیاں جو ہیں اپنے پاس سے نہ گڑیں، جی اگر اس کی خامیاں ہمارے سامنے، وہ بھی اس پر بیان کریں کہ اس میں یہ خامیاں ہیں، تم نے جی کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ باتیں شاید تمہاری نظر سے پوشیدہ ہوں، تو اس کے بعد اگر تم کہتی ہو تو پھر ہمیں تو اچھا نہیں لگتا، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ہر انسان سارا جب تجزیہ کرتا تو وہ ہو سکتا ہے نہیں کے ساتھ ایگری ہو، کہے ٹھیک ہے، جی لیکن ہم جپٹ پڑتے ہیں، ہم دوسرے کو بولنے کا موقع نہیں دیتے، اپنی رائے جو ہے وہ مسلط کرتے ہیں، لہذا بعد میں ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ آپ کا سوال اپنی جگہ تھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی ملک میں آپ چلے جائیں، نیکی بدی انبیاء کرام کی موجودگی میں یہ کام رہے ہیں، شراب چلتی رہی ہے، جی اور وہ جب تک انہیں عنان حکومت ان کے ہاتھ میں نہیں آئی، وہ اتنے پاورفل نہیں ہوئے کہ اپنے احکامات کو وہ پاور سے امپلیمنٹ کر سکیں، تب تک انہوں نے جو مین باتیں تھیں
ان کو فروغ دیا جو سب کے لیے بہتر تھیں، اس کو فروغ دیا، اور پھر جب آیا تو آپ نے پھر شرابی بند کر دی، زنا کو جی حرام قرار دیا، ساری باتیں ہوئیں۔ اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ تو ہے، جہاں بھی ہم جائیں یہ معاملات خیر و شر ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی سمجھے کہ میں مکہ میں پہنچ جاؤں گا تو میں محفوظ، ہر علاقے میں کچھ آپ کو حفاظت ملتی ہے۔ آپ ہر بندہ مکہ میں دوڑ کے نہیں جا سکتا۔ آپ چلے گئے، آپ فنانشلی وہاں رہ نہیں سکتے، آپ کرائے کے مکان میں رہیں گے، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی جگہ محدود ہے، اس وہاں کرائے بھی بہت ہائی ہیں، سب کچھ آپ سپورٹ کر سکتے ہیں، میں نہیں کر سکتا، آپ نہیں کر سکتے، کوئی تیسرا چوتھا بندہ کر سکتا، وہ سال 6 سال 2 سال کا رہتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ کا سوال جو تھا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہمارے ضمیر کے سودے ہیں کہ ہم کس کو اچھا سمجھتے ہیں، کس کو برا سمجھتے ہیں۔ وہی قباحت ہمارے ملک میں ہے تو ہم کہتے ہیں خیر ہے یار، یہ تو یار ہو ہی جاتا ہے، اور اگر وہاں ہے تو وہ تو ہم نے جو جس ملک کو بھی اپنانا ہے، یہ سمجھیں کہ وہاں ہر طرف فرشتے ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا، ہوں گے انسان ہی۔ تو کسی ملک میں کوئی برائی ہے اخلاقی، کسی میں کوئی برائی ہے، کسی میں کوئی اچھائی ہے، کسی میں کوئی برائی ہے، کسی میں اس میں یہ برائی نہیں ہے، دوسری اچھائی ہے۔ جی تو لیکن اپنے اپنے علاقے کی برائیاں ہیں، اپنے اپنے علاقے کی اچھائیاں ہیں۔ دنیا ساری اب دنیا ساری ایسے ہو گئی۔ آپ یہ نہیں کہ وہاں جانے کے بعد ہمیں وہاں کی خامیاں جو ہے وہ سامنے آئیں گی، ہمیں پہلے ہی پتہ چل جاتی ہے۔ ہمیں یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کسی ملک کا دیکھیں کہ وہاں تو آپ کو یہ ہوگا کہ جنسی آزادی وہاں کیسی چل رہی ہے، شراب کی کیسی چل رہی ہے، آپ اپنے مذہب پر کیسے عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ ایسے ملک بھی ہیں جہاں پر آپ اپنی مرضی کے مطابق رہیں، ایسے ملک بھی ہیں نماز کا وقت ہوگا تو بازار بند ہو جاتے تھے، اب جا کے کچھ سالوں سے انہوں نے چھوڑ دیا، یہ جدہ والوں نے، تو لوگ ان کی پیروی کرتے تھے۔ جب وہ بند ہوتا سب کو پتہ ہوتا تھا، عیسائیوں کو بھی، وہ مارکیٹ میں اس وقت جاتے تھے کہ جب وہ ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم نے کیا کرنا ہے، کنویں کا پانی پینا، ہمارے ادھر کنواں ہے مثال کے طور پر، یہاں سے 2 فرلانگ ہے، اب نلکا آیا ہوا ہمارے گھر میں بڑا اچھا ہے، ٹیوب ویل کا پانی ہے، لیکن ایک کسی بھی نفسیاتی وجہ سے یا کسی سوچ سے میں مغلوب ہو گیا اور میں کہتا ہوں نہیں، میں اس کنویں کا، تو کنواں تو ہے اور پیدل چل کر جاؤں گا، تو جیسے بھی پیدل چل کر جاؤں گا تو لاؤں گا، اس میں اور زیادہ یہ کیسے لاتا ہوں، کیا اہتمام کرنا، کنواں اپنی جگہ موجود ہے، وہ بھی چوائس میرے پاس ہے۔ اسی طرح سے کیا کھانا کھائیں، حلال چیزیں آپ کو گنوا دی گئی ہیں، یہ نہیں بتایا گیا کہ ایسے برتن میں پئیں، ایسے میں نہ پئیں، مٹی والے میں نہ پئیں، شیشے والے میں نہ پئیں، یہ نہ پئیں، وہ نہ پئیں، آپ کو حلال حرام کی دی گئی ہے۔ اور یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو حلال کو اس برتن میں نہ کھائیں، اس میں نہ کھائیں، جو ریسٹرکشنز ہیں وہ اپنی جگہ ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے انسان کو کہیں بھی ایسا پابند نہیں بنایا گیا کہ وہ کیا مفلوج ہو کر رہ جائے، پاج بن کے رہ جائے۔ اس کو آزادی فکر دی گئی ہے اور آزادی انتخاب دی گئی ہے، شعور دیا گیا، اور اسی شعور کا ہی اس نے جواب دینا ہے کہ شعور کو وہ پیروی کرتا ہے۔ دونوں باتیں اس کے سامنے تھی۔ یہ پہلی بات ہے، سلائی ہے، توا تھا، یہ مجھے اندازہ نہیں ہوا نیچے چولہا جل رہا ہے، یوں ہی میں نے ہاتھ آگے کیا تو اس کی ہیٹ بتائے گی کہ یہ گرم ہے، لیکن پھر بھی میرا ہاتھ لگ گیا، میں نے نادانی کی۔ تو آئندہ میں جب بھی لوہے کی چیز ہے چولہے پر رکھی ہے تو اس کو پہلے چیک کروں گا کہیں چولہا بند ہے، یا تو گرم سرد کا شعور مجھے ہو جائے گا۔ ہم نے باغ میں جاتے ہیں، 1000 قسم کے پھول ہیں، یعنی قسمہ قسم کے پھول ہیں، ہم نے جو ان میں سے اچھا لگتا ہے، اچھا گلاب کا مجھے اچھا لگتا ہے، گلاب کے بے پناہ، میرا ایک ہی چوائس ہوگا، یہ سب سے اچھا ہے۔ پیچھے سے آپ جائیں گے، آپ کہیں گے ماموں یہ آپ نے کیا، جناب بزرگوں آپ نے یہ کیا، سر آپ نے یہ کیا کیا، تو وہ یہ بڑا اچھا ہے، اور پیچھے تیسرا آئے گا وہ ہم دونوں کو ریجیکٹ کر دیں گے، کہے گا پھول تو وہ اچھا ہے، پسند اپنی اپنی، خیال اپنا۔ تو اس میں چوائس کے ساتھ ہم جیتے ہیں، اسی میں سے ہم نے انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ ہماری وجہ سے
وہ جس راستے پہ ہم نے جانا ہے اگر وہاں پر شاہراہ نہیں تھی تو ہماری سوچ کے بعد فوراً نہیں بنے گی. ہم پائنیئرز ہوں گے، پہلے کچا راستہ بنائیں گے، پیچھے دوسرے بنائیں گے. جی تو آپ کے سوال کو پھر کلوز اپ کر کے بندے نے فیصلہ خود کرنا ہے. اگر راستے میں ایک گڑھا ہے، میں روز اسکول جاتا ہوں اور راستے میں ایک گڑھا ہے جس میں مجھے جوتے اتار کر تو 1 فٹ اترنا پڑتا ہے، اور یہ ہے بڑا کیونکہ راستہ ارد گرد پہاڑوں میں وہ ہے. جی تو یہ تو میں روز کرتا ہوں. کیا میں اس سے بچنے کے لیے ایسا راستہ اختیار کروں جس کی لمبائی چوڑائی تو کم ہے لیکن اس کا پانی جو ہے وہ یہاں تک ہوتا ہے، تو میں اس میں سے گزر کے جاؤں کہ یہ جو ہے اس کا پارٹ دریا کا جو ہے یہ مطلب ہے 150 گز ہے، جی اور یہ جو ہے 10 گز ہے. جی تو اس میں سے گزر کے جاؤں تو وہ میں سوچوں گا، یا وہ جو یہاں تک پانی ہوتا ہے اس میں سے گزرنا 150 بہتر. گز والے سے یہ کم بات پانی یہ اب سے. انتخاب مجھ تک ہے. تو جی اب آج کل بہت آسان ہے چوائس، بالکل لیکن کسی کی رائے پہ آپ نے بنائی رائے تو میں نے آپ کے کہنے پہ تو پھر ساری عمر میں بھگتوں گا تو صحیح، اور اپناؤں گا اس وقت جب میری دلی رضا، دل ووٹ جی دے گا جی تو اپناؤں گا. آپ کی بالکل کتنی باتیں میں ریجیکٹ کر دوں گا تو ایک جی اور کر دیتا، کروں گا میں خود. لیکن ساری عمر میں کہوں گا یہ عبدالباسط صاحب نے ایسے کہا تھا تو میں نے کیا ہو یہ بیوقوفی ہے جو ہم جی اکثر کرتے ہیں. تو جب آپ چوائس کریں تو کہیں توکل تو اللہ، پھر عملی قدم اٹھائیں، چلے جائیں. اب آگے جو کچھ ہے اس کو فیس کریں. یہ زندگی ہے. یہ جو ایگریکلچر ہے جی اس کو جہاں جدید مشینریز آ گئی ہیں، آپ کو بٹن دبانا ہے، ایک کمرے سے آپ ساری کنٹرول کر لیتے. جی لیکن یہاں بیٹھ کے خواب وہاں کے دیکھنے سے میں اس ٹیبل کا یا یہ اپنا بٹن جو ہے اس کو دبانا شروع کر دوں کوٹ کا کہ جی چلو یہ بھی وہی بٹن، ایسا ہوتا نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. تخیلات میں ہو جی سکتا ہے، پریکٹیکلی نہیں ہو سکتا. اس جی کے لیے تگ و دو کی ضرورت ہوتی. جی تو ہم جس ماحول میں اسی کو فالو کرتے ہیں. تھینکس فار یور کویسچن. بہت شکریہ آپ نے شاہ صاحب، بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ نے جواب دیا. آپ سب شکریہ. دیکھنے والوں کا یو اور آر جاننے ویلکم. والوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. یو آر ویلکم.